الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں اور اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا خوب بلومس فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن بین الاقوامی یا قومی حالات کے تناظر میں میں ہمیشہ اہم ایشوز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروایا کرتا ہوں۔ چنانچہ آج بھی ایک انتہائی اہم ایشو جس کا تعلق ہمارے پاکستان کے قیام کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے میں نے اس بات کو ضروری محسوس کیا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی چند معروضات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو بنے ہوئے 74 برس کے قریب عرصہ ہونے والا ہے اور کل پاکستان کو بنے ہوئے پورے 74 برس ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ان 74 برسوں سے قبل ہم تقریباً اس بر صغیر کے اندر 90 برس تک غلامی کی زندگی کو بتاتے رہے۔ 1857 سے قبل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل اسلام پورے کے پورے بر صغیر کے والی تھے، یہاں کے حکمران تھے۔ کبھی مغلوں نے حکومت کی، کبھی خاندان غلامہ نے حکومت کی، کبھی لودھیوں نے حکومت کی، کبھی تغلقوں نے حکومت کی۔ حضرات گرامی قدر، کبھی غزنوی غوری اس بر صغیر کے زمام کار کو تھامے رہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب انگریز سامراج کے اس ملک کے اندر غلبے کے بعد جب انہوں نے جدید جمہوری نظام کو متعارف کروایا تو اس کے بعد مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہندو اپنی عددی اکثریت کے ذریعے ہمارے سیاسی حقوق کے پر شب خون ماریں گے، ان کو غصب کریں گے، ہماری مذہبی آزادیوں کو سلب کریں گے، ہمارے جینے کو ہمارے اوپر دوبر کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ مسلمان حزب اقتدار سے بلونگ کرتے تھے، اس لیے انگریزوں کا رویہ ان کے ساتھ معاندانہ تھا، جارحانہ تھا، اور اس کے مد مقابل ہندوؤں کے ساتھ ان کا رویہ لبرٹی کے اوپر، آزاد حیالی کے اوپر، رواداری کے اوپر مبنی تھا۔ حضرات گرامی قدر، انگریز اس بات کو بھی سمجھتا تھا کہ اگر ہندو بر صغیر کے زمامے کار کو سنبھال لے گا تو اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر ایک نیا پول مارد وجود میں نہیں آئے گا۔
دنیا کے اندر ہندو مت کے زیر اثر علاقے محدود ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا پتا تھا اسلام ایک عالمگیر تحریک ہے، کفاکی تحریک ہے۔ اسلام کے اس علاقے کے اندر غالب رہنے کی صورت کے اندر مستقبل کے ہونے والے جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں ان کے حوالے سے مسلمانوں کی مضبوط آواز بر صغیر کی صداؤں سے بلند ہوگی، چنانچہ وہ بھی خفیہ طور کے پر اور کبھی اعلانیہ طور پہ ہندوؤں کی حمایت کرتے رہے۔ مسلمانوں نے بر صغیر نے ان ایام کے اندر پاکستان کی ابھی تحلیق کا مرحلہ نہیں آیا تھا، پاکستان کے قیام کا بھی وقت نہیں آیا تھا، سارے کے سارے معروضی حالات کے پر غور کیا، پچھلے 1000 برس کے دور کے پر غور کیا، محمد ابن قاسم کی آمد سے لے کر بہادر شاہ ظفر کی رحلت تک تمام کے تمام معاملات پہ غور کیا۔ بر صغیر کے مسلمان اس حقیقت کو بانپنے کے اندر کامیاب ہو گئے کہ 1000 برس کٹھے رہنے کے باوجود بھی ہمارا انداز فکر اور ہے، ہمارا اسلوب زندگی اور ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے، مسلمان رہنما اس بات کو بھانپ رہے تھے کہ بر صغیر کا رہنے والا ہندو ہو یا سکھ ہو یا مسلمان، ظاہری بود و باش کے اعتبار سے تو ان کے اندر ہم آہنگی موجود ہے۔ وہ بھی لسی پیتے ہیں، یہ بھی لسی پیتے ہیں، وہ بھی ساگ کھاتے ہیں، یہ بھی ساگ کھاتے ہیں، وہ بھی دھوتی پہنتے ہیں، یہ بھی دھوتی پہنتے ہیں، وہ بھی پگڑیاں لیتے ہیں، یہ بھی پگڑیاں لیتے ہیں، یہ بھی شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، وہ بھی شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، لیکن ایک بشن سنگھ ہے، ایک عبداللہ ہے، ایک کرم سنگھ ہے، ایک عبدالستار ہے۔ حضرات گرامی قدر ان تمام کے تمام معاملات پر غور کرنے کے بعد بر صغیر کے مسلمان قائدین نے اس بات کو سمجھا کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں کو ملا کر اگر ایک ریاست کو قائم کر دیا جائے، جس ریاست کے اندر کتاب و سنت کی عملداری کو یقینی بنا دیا جائے، تو یقیناً مسلمان آنے والے ایام کے اندر بحرانوں سے بچ سکتے ہیں، انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کی مکاری سے بچ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر مسلمانوں کا یہ مطالبہ بڑی تھنکنگ کے بعد، بڑی سوچ و بچار کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے اس مطالبے کو پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرات گرامی قدر اس کے پیچھے بڑے بڑے تھنک ٹینکس موجود تھے، بڑے بڑے مفکر موجود تھے، بڑے بڑے مدبر موجود تھے۔ بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح کا اپنا ایک ویژن تھا، حضرت علامہ اقبال کی اپنی ایک تحریک تھی، حضرات گرامی قدر ان کا اپنا ایک فکر تھی، ان کا اپنا ایک شعور تھا، حضرت بابا صحافت مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ کی اپنا ایک تجربہ تھا، اپنی ایک فہم تھی، اپنی ایک بصیرت تھی، مولانا محمد علی جوہر کا اپنا ایک تنتنا تھا، اپنا ایک ولولہ تھا، اپنا ایک ہمہمہ تھا۔ ان کے ساتھ بر صغیر کے طول و عرض کے اندر علماء، تمام جماعتوں کے علماء بڑی تعداد میں ان کے ہم نوا تھے، جو ان کے پورے پیغام کو بر صغیر کے طول و عرض کے اندر پہنچانے کے پر قادر تھے۔ حضرات گرامی قدر قیام پاکستان جو تھا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس بات کو سمجھتا تھا کہ کتاب و سنت کی عملداری کو یقینی اب ہندوؤں کے ساتھ رہ کے نہیں بنایا جا سکتا، اب ہندوؤں کی ہمراہی کے اندر رہنے کے بعد اپنی اولادوں کو اس برے کلچر سے نہیں بچایا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر آج ہم جب اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑاتے ہیں، جب موبائل ٹیکنالوجی کے زور و شور کو دیکھتے ہیں، جب تہذیب جدید کے حملوں کو دیکھتے ہیں، جب نئے نئے فکر اور نئے نئے نظریات کو دیکھتے ہیں، جب میرا جسم میری مرضی کے نعروں کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی اس فکر کے دائرے کے اندر آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس پراپگنڈے کی یلغار سے متاثر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انسان مدنی اتباع ہے، انسان سوشل اینیمل ہے، انسان معاشرتی حیوان ہے، یا وہ اپنا اثر دوسرے کے اوپر چھوڑتا ہے یا دوسرے کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر آپ نے اس اثر انگیزی کی بات کے اوپر غور کرنا ہو تو جائیے ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت زار کے اوپر غور کیجئے۔ ہند کا مسلمان آج بھی گائے کو ذبح کرنے کے اندر آزاد نہیں ہے۔ ہند کے مسلمانوں کے یہاں پر فیملی پرابلم آج اس سطح کے اوپر موجود ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان والد جو ہے بیٹی کے جوان ہونے کے اوپر کپکپا اٹھتا ہے کہ کہیں جوان ہونے کے بعد میری بیٹی جو ہے کسی سکھ کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ شادی نہ کر لے۔ حضرات گرامی قدر تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس موقع کے اوپر بڑے بڑے دارالعلوموں کی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سکہ بند علماء جو ہیں وہ ایسے عالم کے اندر ہندو حکومت کی جو ہیں تائید و تعریف کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا امن پسند دائی جو ہے اس کو بھی زبردستی ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا گیا۔
डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कर रहा था? क्या वो दहशतगर्द था? क्या वो इंतहा पसंद था? क्या वो बारूद को चलाने की दावत देता था? क्या वो बम धमाके करने की बात करता था? क्या वो गोलियां चलाने की बात करता था? नहीं नहीं, वो मुंबई के अंदर खड़ा होकर हिंदुओं की वेदों के जरिए, हिंदुओं की किताबों के जरिए, हिंदुओं की इल्हामी जो थे दस्तावेजात के जरिए इस बात को साबित करता था कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और हजरत रसूलुल्लाह उसके रसूल हैं। जाकिर नाइक के इस्तिदलाल को देखकर, उसके विजहतुन नजर को देखकर, उसके असलूब को देखकर हजारों की तादाद में हिंदू जो थे वो हल्का बगोशे इस्लाम हो रहे थे। मोदी ने एक पुरअमन दाई को भी गवाह नाइक को लाइक करने वाले लोगों में से 3-4 लोगों को पिन पॉइंट करके उसको दहशतगर्द करार देकर मुल्क से भागने के ऊपर और मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया गया। हजरात गिरामी कदर, आज भी हिंद के मुसलमान जो हैं वो बड़ी ही अपनी जिंदगी को बड़ी ही अजीब अंदाज में गुजार रहे हैं। हजरात गिरामी कदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के होने की सूरत के अंदर हम भी आज हिंदुओं के जेर असर होते, उनकी यलगार के जेर असर होते, उनके कल्चर के दबाव के जेर असर होते। हजरात गिरामी कदर, उस दबाव से निकलने की इत्तेहाद की सूरत में और गैर तकसीम शुदा हिंद की सूरत में एक ही सूरत थी कि मुसलमानों के अंदर अमल की वो कुव्वत मौजूद होती जो कुरून उला की याद को ताज़ा कर देती। उनके अंदर, उनकी नमाजों के अंदर वो हुलूस मौजूद होता, उनकी अंदर शब जिंदादारी वाली अलामात मौजूद होती। वो नफली रोजों को रखने वाले होते, वो सुच्ची दाढ़ियों को रखने वाले होते, वो पगड़ियों को पहनने वाले होते, हमारी बेटियां बहनें माएं पर्दा करने वाली होती। लेकिन हकीकत हाल ये है कि हमने तकसीम के बाद ये मंजर देखा है कि अपने मुल्क के अंदर भी अभी सही मानों में लोग अमली एतबार से इस्लाम के साथ वस्ता नहीं है। जब हमारा ईमान भी कमजोर है, जब हमारा अमल भी कमजोर है, तो एक गैर मजहब जो अक्सरियती मजहब होता उसके साथ रहने के बाद और जदीद जमहूरी निजाम के वोटिंग सिस्टम से गुजरने के बाद और जज्बा जिहाद की जो है हुर्रियत जज्बा जिहाद के ठंडा हो जाने के बाद क्या हम इस बात का गुमान कर सकते थे कि बर्रे सगीर के तूलो अर्ज के अंदर ज़मामे कार जो था मुसलमानों के हाथ में होता? नहीं नहीं, मुसलमानों के हाथ में ना होता, बल्कि मुसलमान मखहूर होते, मुसलमान मजबूर होते। हजरात गिरामी कदर, आज भी आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज के ऊपर निगाह डालिए, पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत अपने आप को मुसलमान कहती है, अपने आप को मुहिब्बे रसूल कहती है, अपने आप को मुहिब्बे सहाबा कहती है। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है, वोट पीपल पार्टी को दिया जाता है, तहरीक इंसाफ को दिया जाता है, वोट जो है वो मुस्लिम लीग को दिया जाता है। हजरात गिरामी कदर, बंगाल के अंदर गौर कीजिए, वोट जो है वो अवामी लीग को दिया जाता है। आप हिंदुस्तान के अंदर गौर कीजिए, वोट कांग्रेस को दिया जाता है, वोट बीजेपी को दिया जाता है। ऐसे हालात के अंदर इस बात की तवक्को करना कि पाकिस्तान का मजहबी कल्चर इंटैक्ट रहता और हिंदुस्तान के मजहबी कल्चर के अंदर हकीकी मानों के अंदर मुसलमान उभर कर सामने आ जाते, ये बात जो थी बिल्कुल बईदस इम्कान थी, बईदस कयास थी। चुनाचे हमारे बालग नजर कायदीन इस बात को पहचान गए कि हम कमजोर हैं, हमारे ईमान के अंदर ना वो हरारत है, ना हमारे अमाल के अंदर जो है वो गैर मामूली किस्म के आसार हैं। चुनाचे बर्रे सगीर के मुसलमानों को जगाया गया, उनको कुर्बानियों के ऊपर आमादा तैयार किया गया, दरवाजों के ऊपर दस्तक को दिया गया, बर्रे सगीर के तूलो अर्ज में एक ही नारे को लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात गिरामी कदर, जब ये नारा पूरे बर्रे सगीर के तूलो अर्ज में गूंजा, नतीजा क्या निकला? मुसलमान दीवाना वार निकले, मुसलमानों को एक हाथ दिखलाया। हजरत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना दफअली खान रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने, अकाबिर उलमा इस्लाम ने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जुलूसों को निकाला, जलसों को निकाला, इज्तिमात को किया। हजरात गिरामी कदर, क़याम पाकिस्तान के लिए कई अशरों तक के लिए बेदारी की पूरी की पूरी मुहिम को चलाया गया और बेदारी की इस मुहिम को जब नुक्ताए उरूज के ऊपर पहुंचाया गया, जब तकसीम वतन की बारी आई, हमने इस वतन को आसानी से हासिल नहीं किया, हमने इसके लिए बूढ़ों की दाढ़ियों को लहू में रंगीन किया, हमने इसके लिए नौजवानों के सीनों के अंदर संगीनों को उतरते हुए देखा, हमने इस वतन के हसूल के लिए, इस आजादी के हसूल के लिए बच्चों को नेज़ों की अनियों को पतरते हुए देखा, हमने सिखों के हाथों से अपनी बहन बेटियों की आबरूओं को तार होते हुए देखा, हमने
अपनी माओं के दुपट्टों को नुचते हुए देखा। हजरात गिरामी कदर बर्र सगीर के उन हिस्सों के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान की हिमायत के अंदर नारे को लगा दिया, जिनको इस बात का इल्म था कि उनका पाकिस्तान से इल्हाक नहीं हो सकता। वो इस बात को जानते थे क्या हुआ अगर हम पाकिस्तान में मुंतकिल नहीं भी होंगे तो ऐसी सूरत के अंदर हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, वो तो पाकिस्तान को सही मानों में इस्लाम का गहवारा बना देंगे। वो इस बात की तवक्को कर रहे थे। हैदराबाद के मुसलमानों को इस बात की तवक्को थी, दक्कन के मुसलमानों को इस बात की तवक्को थी, आसाम के मुसलमानों को इस बात की तवक्को थी, कलकत्ता के मुसलमानों को इस बात की तवक्को थी। गो हम पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं बनेंगे। केरला के मुसलमान इस बात को समझते थे गो हम पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हिंद के लोग कभी हमारे ऊपर जुल्म करेंगे तो ऐसे आलम के अंदर पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो हमारी हिमायत के अंदर आवाजों को उठाएंगे। हजरात गिरामी कदर हिजरतों के बाद, इन कुर्बानियों के बाद, इन लहूओं को गिरानों के बाद, फसलों को छोड़ने के बाद, खेत और खलिहानों को अलविदा करने के बाद, अपने आबाओ अजदाद के घरों को खैरबाद कहने के बाद हमने इस वतन को हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आजादी को हासिल किया। हजरात गिरामी कदर इस आजादी के अंदर बहुत सी बातें जो थी दिल फरेब थी, बहुत सी बातें सुकून को देने वाली थी। अल्लाह ताला के फजल करम से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आती थी। मस्जिदों के अंदर जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। ईदैन के बड़े बड़े इज्तिमा मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर जो थे मुनक्किद होते थे। हजरात गिरामी कदर लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें थी जो काबिल गौर भी थी और काबिल तफक्कुर भी थी। 74 साल का बुजुर्ग पाकिस्तान जो अपनी उम्र की 7 तिहाइयों को गुजार चुका है। हजरात गिरामी कदर जब मैं इसके तूलो अर्ज में देखता हूँ, इसकी बहारों को देखता हूँ, इसकी हजाओं को देखता हूँ, इसकी गर्मियों को देखता हूँ, इसकी सर्दियों को देखता हूँ, इसके कोहस्तानों को देखता हूँ, इसके रेगजारों को देखता हूँ, इसकी फसले गुल लाला को देखता हूँ, इसके खेतों खलियानों को देखता हूँ, सुकून भी महसूस करता हूँ। लेकिन उस सुकून के अंदर एक बड़ी तशवीश उस वक्त पैदा होती है जब बादशाही मस्जिद के नीचे बाजार गुनाह को खुला हुआ देखता हूँ। जब मैं हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर, पत्तों की और साहिवाल के अंदर बाजार गुनाह के अंदर मुसलमानों की बेटियों की आबरू रेजी के धंधे को चलता हुआ देखता हूँ। हजरात गिरामी कदर उस वक्त मेरी हालत बड़ी अजीब होती है जब मैं पाकिस्तान के अंदर 5 स्टार होटलों के अंदर शराब को बिकता हुआ देखता हूँ, शराब की भट्टियों को चलता हुआ देखता हूँ, शराब खानों को खुलता हुआ देखता हूँ। हजरात गिरामी कदर उस वक्त मेरी हालत बड़ी अजीब होती है जब मैं मेरा जिस्म और मेरी मर्जी जैसे गलीज और गंदे नारों को देखता हूँ। जब मैं इस मुल्क खुदादा ममलकत खुदादात के अंदर निकाह की मुखालफत को देखता हूँ। जब मैं इस ममलकत खुदादात के अंदर मदारिस के बारे में इंतहा पसंदी के झूठे प्रोपेगेंडे को सुनता हूँ। हजरात गिरामी कदर ऐसे आलम के अंदर मेरी हालत बड़ी गैर होती है। हजरात गिरामी कदर और उस वक्त मुझे अपने अकाबरीन के ऊपर फख्र भी होता है कि जिन अकाबरीन ने इस पाकिस्तान के किबला व काबा को वाशिंगटन की तरफ जाने नहीं दिया, बीजिंग की तरफ जाने नहीं दिया, लंदन की तरफ जाने नहीं दिया, बल्कि इस मुल्क के सियासी किबले को मक्का और मदीना के साथ वाबस्ता करके इसकी सिमत को दुरुस्त किया। हजरात गिरामी कदर क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी और कामयाब तहरीक जो थी वो तहरीक हत्म नबूवत थी, जिसके अंदर इस बात को मनवाया गया और पाकिस्तान के दरो दीवार के पर इस बात को लहराया गया कि जो हजूर की हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी साहिब इल्हाम नहीं मानता, जो आपको आखिरी साहिब नातिक़ वही नहीं मानता, हजरात गिरामी कदर उसको दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर 2 कौमी नजरिए का बोलबाला हुआ और 7 सितंबर 1974 को हर मुसलमान का दिल जो था वो खुशियों से मुनव्वर हुआ। हजरात गिरामी कदर हम इस बात को समझ गए कि हमारा वतन नजरियाती एतबार से हजूर के जियालों का वतन है, हजूर के परवानों का वतन है, शमाए रिसालत से बस्ता होने वाले लोगों का वतन है। हजरात गिरामी कदर जब मैंने आईने पाकिस्तान पे गौर किया, जब मैंने करारदाद मकासद पे गौर किया, जब मैंने इसके आर्टिकल्स पे गौर किया तो मुझे खुशी हुई। नजरियाती एतबार से भी मेरा मुल्क जो है एक इस्लामी मुल्क है और हजरात गिरामी कदर इसके दस्तूर को बड़ा टिल्ट करने की कोशिश की गई। इसके दस्तूर के अंदर से एनजीओस ने, लिबरल तबकात ने इस्लाम की रूह को निकालने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हजरात गिरामी कदर जो असल होती है वो असल होती है। हजरत मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेकुलर पाकिस्तान को नहीं बनाया था, हजरत अल्लामा इकबाल ने एक सेकुलर पाकिस्तान के हाथ को नहीं देखा था। कई बरस कबल मैंने शदर्रा के डिग्री कॉलेज के अंदर मुल्क के जितने सेकुलर नासिर हैं और जितनी एनजीओस हैं उनको चैलेंज देते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान के बड़े से बड़े मीडिया के ऊपर मुनाजरा करने के
لیے تیار ہوں اور اس بات کا تمہیں چیلنج دیتا ہوں، آؤ اردو زبان میں بات کرنی ہے اردو میں بات کرو، پنجابی میں بات کرنی ہے پنجابی میں بات کرو، انگریزی میں بات کرنی ہے انگریزی میں بات کرو، ہم تمہیں علی وجہ البصیرت اس بات کو ثابت کر کے دیں گے۔ حضرت محمد علی جناح کا پاکستان سیکولر پاکستان نہیں تھا، حضرت محمد علی جناح کا پاکستان کتاب و سنت کا پاکستان تھا، حضرت محمد علی جناح کا پاکستان کلمہ طیبہ کا پاکستان تھا، حضرت محمد علی جناح کا پاکستان لا الہ الا اللہ کا پاکستان تھا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے اندر ختم نبوت کے لوہے کو منوانے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی حرمت کو بھی یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کو کروایا۔ آج 295 کا قانون پاکستان کے ایک آئینی ڈائریکشن کو واضح کرتا ہے، جو حضور کا گستاخ ہے، جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنا چاہتا ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ گویا کہ اس بات کو ثابت کر دیا گیا یہ کملی والوں کے جھیالوں کا وطن ہے، یہ کملی والے کے غلاموں کا وطن ہے، یہ کملی والے کے پروانوں کا وطن ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، دوسری طرف ہم ان باتوں کو بھی دیکھتے رہے، ملک کے اندر آئینی اعتبار سے جب حکم ماننے کے لیے کبھی ختم نبوت کے دشمن منظر عام کے پر آتے رہے اور کبھی شمع رسالت کے پروانے جو تھے ان کے دلوں کے پر نمک کو چھڑکنے کے لیے اور ان کے زخموں کو کھرچنے کے لیے کبھی لبرل طبقات سامنے آتے رہے، 295 کے قانون کے انحلا کی باتیں کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے جو اس وقت درپیش ہے ہمارے وطن کو، ہماری ریاست کو، ہماری قوم کو، ہماری حکومت کو، وہ علمت صحابہ کا چیلنج ہے، وہ حرمت صحابہ کا چیلنج ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح حضور علیہ السلام کی حرمت کو اس ملک کے اندر یقینی بنایا گیا ہے، اس ملک کی غالب اکثریت جو ہے وہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس غالب اکثریت کا ساتھ شیعہ معتدل علماء بھی دے رہے ہیں۔ جو حضرت رسول اللہ کے صحابہ کا گستاخ ہے، جو صدیق کی گستاخی کرتا ہے، جو فاروق کی گستاخی کرتا ہے، جو ذوالنورین کی گستاخی کرتا ہے، جو علی المرتضیٰ کی گستاخی کرتا ہے، جو امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، جو سیدنا حسنین کریمین کی گستاخی کرتا ہے، جو امی عائشہ کی گستاخی کرتا ہے، انشاءاللہ اس ملک کے اندر بھی اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے سال پوری قوت کے ساتھ منظر عام کے پر آیا تھا اور حضرات گرامی قدر، ہم نے حکومت کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اور حزب ائتلاف کے اندر اپنے لوگوں کو جو تھا سرگرم رکھنے کے باوجود چودھری پرویز الہی کے ساتھ اس حوالے سے جا کر ملاقات کی تھی اور ان کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اب چند ہفتوں قبل جو ہے عبد الاکبر چترالی صاحب جو جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے اسمبلی کے فلور کے پر اس حوالے سے دوبارہ اس قانون کے احیا کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا حرمت صحابہ اور حرمت اہل بیت کا قانون بھی اس ملک کے اندر پاس کروایا جائے گا اور ملک کے نظریاتی قبلے کو انشاءاللہ بالکل درست کر دیا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جو سیکولر قدار کی علامتیں ہیں، جو بازار گناہ چل رہے ہیں، جو سودی لین دین کے کاؤنٹر چل رہے ہیں، جو شراب کی بٹیاں چل رہی ہیں، انشاءاللہ یہاں پر قانون کی عملداری کے ذریعے ان شراب کی بٹیوں کے علاوہ اور ان سودی لین دین کے کاؤنٹروں کے علاوہ اور اس سارے کے سارے دلالی اور کسبی کے اڈوں کے علاوہ انشاءاللہ قانون سازی کو کروایا جائے گا اور جو قانون سازی موجود ہے انشاءاللہ اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کی NGOs نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی، بے حیائی کے واقعات ہوتے رہے، عورتوں کی عصمتیں لٹتی رہیں، معصوم بچیوں کو ذبح کیا جاتا رہا، معصوم بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات ہوتے رہے، لیکن NGOs ایک ہی بات کہتی رہیں، ہم کیپٹل پنشمنٹ کو نہیں مانتے، ہم سزائے موت کو نہیں مانتے۔ لیکن علماء اسلام جن کے اندر ہم جیسے گناہگار طالب علم بھی شامل ہیں، انہوں نے برسر منبر اس بات کا اعلان کر دیا، جو کسی بھی معصوم کلی کو مسلے گا، جو کسی معصوم بچے کی آبرو کو تار تار کرے گا، جو اس کی حرمت میں حملہ کرے گا، جو اس کو قتل کرے گا، انشاءاللہ اس کو سزائے موت دلوا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، پھر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اس قانون کو منظور کر لیا گیا، جو معصوم بچوں کو بدکرداری کے ارتکاب کے بعد قتل کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت کی جو ہے قرارداد کو پاس کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اب اس قرارداد کی امپلیمنٹیشن اگر حقیقت میں اس ملک کے طول و عرض میں ہو جاتی ہے تو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ان کے نظریات کے پر بجلیاں گر جاتی ہیں، ان کے ناپاک ایجنڈے کو ناکام کرنے کی جو ہے پوری پلان
پلاننگ مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر ان تمام کے تمام کاموں کو اگر اس ملک کے اندر یقینی بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک ریاست مدینہ کی ایک تصویر بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر حقیقی ریاست مدینہ بن جائے گا، وہ ریاست مدینہ نہیں جس کا نعرہ عمران خان صاحب لگاتے ہیں اور عمران خان صاحب اس نعرے کو لگانے کے بعد وہ تمام کام کرتے ہیں جن کا مدینہ کی ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر کچھ برس قبل اسی مرکز کے اسی دفتر کے اندر حساس اداروں کے بعض نمائندگان میرے پاس آئے تھے، انہوں نے نفاذ اسلام کے حوالے سے میری سرگرمیوں کو دیکھ کر، میری تقاریر کو دیکھ کر، میری تحریر کو دیکھ کر، میرے مذاکرات کو دیکھ کر میرے سامنے اس بات کو رکھا تھا، حافظ صاحب اپنے نفاذ اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کا مطلوب کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس موقع پر ان کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا، ان کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، آج بھی رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک اس بات کو رکھتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر میں نے کہا تھا امریکہ سے لے کر پاکستان تک اور برطانیہ سے لے کے سعودی عرب تک زنا کو سارے ہی لوگ جرم مانتے ہیں، اور اسی طرح قتل کو سارے ہی لوگ جرم مانتے ہیں، قذف کو سارے ہی لوگ جرم مانتے ہیں، چوری کو سارے ہی لوگ جرم مانتے ہیں۔ جب آپ قتل کو جرم مانتے ہیں لیکن اس کی سزا 7 سال مقرر کرتے ہیں تو اس کی بجائے اس کی سزا شریعت کے مطابق موت ہونی چاہیے۔ جب آپ چوری کو جرم مانتے ہیں لیکن اس کی سزا جرمانہ مقرر کرتے ہیں تو اس کو جرمانے کی بجائے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہونا چاہیے۔ جب آپ زنا جو ہے اس کو جرم مانتے ہیں تو زنا کی سزا قید کی بجائے کموارے کے لیے 100 کوڑے ہونے چاہیے اور شادی شدہ کے لیے سنسار ہونا چاہیے۔ جب آپ قذف کو جرم مانتے ہیں تو قذف کی سزا جرمانے اور سزا کی بجائے حقیقت کے اندر 80 کوڑے ہونے چاہیے۔ اگر آپ جو ہیں ان جرائم کو جن کو پورا سماج جرم مانتا ہے، جن کو پورا کا پورا معاشرہ جرم مانتا ہے، ان کی ان سزاؤں کو مقرر کر دیا جائے جو مالک نے نازل کی ہیں، جو اللہ کم الحاکمین نے نازل کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظلم کے راستے پر ہیں، وہ فسق و فجور کے راستے پر ہیں، وہ بغاوت اور انکار کے راستے پر ہیں۔ حضرات گرامی قدر جب اللہ نے قانون کو اتارا ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ جب اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے تو اس سے بہتر قانون کون سا قانون ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر اس وقت بھی میں نے سفارشات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لکھ کے دیا تھا، آج بھی ان سفارشات کو ہر منبر و محراب کے اندر، ہر جلسے اور اجتماعات کے اندر، ہر مذہبی پروگرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی اشارے کے ساتھ، کبھی نشاندہی کے ساتھ، کبھی وضاحت کے ساتھ آپ کا یہ گناہگار بیٹا بیان کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب حقیقی معنوں میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بن کے رہے گا، اور یہاں پر جتنے بھی اسلامی معاملات کے اندر جو ہے کمزوری پائی جاتی ہے، غفلت پائی جاتی ہے، انشاءاللہ حاب غفلت سے ہے اور غفلت کی زنجیروں کو توڑ دیا جائے گا اور حقیقی معنوں میں پاکستان کو آزاد ریاست کے طور پر متعارف کروا دیا جائے گا۔ ایک آزادی تھی جو ہم نے 14 اگست 1947 کو حاصل کی تھی، اور ایک حقیقی آزادی ہے جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید آگے بڑھ کر حاصل کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمارا جسم کا پورا آزاد ہے، لیکن ہماری ارواح کا ایک حصہ تو آزاد ہے لیکن ایک حصہ غلام ہے، ہماری فکر کا ایک حصہ تو آزاد ہے لیکن ہماری فکر کا ایک حصہ غلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انفرادی معاملات میں تو ہم آزاد ہیں، نمازوں کو پڑھنے میں تو آزاد ہیں، روزوں کو رکھنے میں تو آزاد ہیں، زکات کو دینے میں تو آزاد ہیں، بہو بیٹیوں کو پردہ کروانے کے اندر تو آزاد ہیں، لیکن ابھی تک اس ملک میں حدود اللہ کے نفاذ میں آزاد نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس حوالے سے کبھی بندوق چلانے کی بات نہیں کی، کبھی گولی کی بات نہیں کی، کبھی تشدد کی بات نہیں کی، کبھی لاٹھی کی بات نہیں کی۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے امن کی بات کی ہے، علم کی بات کی ہے، آگہی کی بات کی ہے، شعور کی بات کی ہے، سیاسیات کی بات کی ہے، انتخاب کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن بعض لوگ اس امن پسند انداز فکر کے باوجود ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو پاکستان کو اس کے مقصد اصلی کی طرف پلٹانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے اگر پیپل پارٹی کے لوگ سوشلزم کا نعرہ لگانے میں آزاد ہیں، خان صاحب اپنے ذاتی
مسلم لیگ کے لوگ کاروباری معاملات کی بحالی کے لیے اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، ڈیموں پلوں کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں آزاد ہیں، تو اہل مذہب کو کتاب و سنت کی عملداری کا عظیم الشان ولولہ انگیز نعرہ لگانے سے کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، بعض لوگ کہتے ہیں فرد کا دین ہونا چاہیے، سیکولر نظام ہونا چاہیے، مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، مذہب کا آئین و سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر یہ آپ کی بات درست ہے تو پھر ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہند کا مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، ہند کا مسلمان بھی زکات دیتا ہے، ہند کا مسلمان بھی روزے رکھتا ہے، لیکن ہند کا مسلمان حدود اللہ سے بہت دور ہے، تعزیرات اسلامیہ سے بہت دور ہے، نظام اسلام سے بہت دور ہے، ان الحکم الا للہ کے نعرے سے بہت دور ہے، خارجہ پالیسی کو اسلام کی بنیاد کے اوپر چلانے سے بہت دور ہے۔ جو ہند کے مسلمان کا مقدر ہے وہ پاکستان کے مسلمان کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہند کے غلام مسلمان کے مقابلے میں پاکستان کا آزاد مسلمان حقیقی معنوں میں اسلام کی آبیاری کے لیے اور اسلام کی عملداری کے لیے آواز اٹھانے کا حق رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیام پاکستان کے بعد ہمارے کابرین مولانا محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے، اسی طرح مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے فکر اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے زبردست جدوجہد کی، اور حضرت علامہ شہید نے تو اپنے آپ کو لہو میں غسل دے دیا اور اپنے آپ کو لہو میں ڈبو دیا، اپنے رفقا کے ساتھ جام شہادت کو نوش کر لیا، پابندیوں کو سہنا گوارا کر لیا، جیلوں میں جانا گوارا کر لیا، ہاتھوں میں کڑی کو پہننا گوارا کر لیا، پیروں میں بیڑیوں کو ڈلوانا گوارا کر لیا، پسے دیوار زندہ جانا گوارا کر لیا۔ حضرت علامہ نے زبان حال سے اس امر کا اعلان فرما دیا، ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے اور کچھ کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاج، اور میں نے تاریخ کے چہرے کو سیاہ بخشی ہے۔ حضرت علامہ پر مختلف شہروں کے اندر دالے کے پر ان کی پابندیوں کو عائد کیا گیا، ان کی زبان بندی کے آرڈر جاری کیے گئے، ان کے قلم کو ضبط کرنے کی باتیں کی گئیں۔ حضرت علامہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ حضرات گرامی قدر، یہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب اللہ کا پاکستان ہے، سنت رسول اللہ کا پاکستان ہے، رسول ہاشمی کے غلاموں کا پاکستان ہے، ختم نبوت کے پروانوں کا پاکستان ہے، صدیق کے غلاموں کا پاکستان ہے، فاروق کے پروانوں کا پاکستان ہے، ذوالنورین کے دیوانوں کا پاکستان ہے، علی المرتضیٰ کے متوالوں کا پاکستان ہے، حسن و حسین کی عظمت کے پر قربان ہونے والے عظیم مسلمانوں کا پاکستان ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر پرامن طریقے سے سیاسی، مذہبی اور مکالمے، ڈائیلاگ، تحریر و تقریر کے ذریعے نفاذ اسلام کی جنگ کو لڑ کے چھوڑیں گے، اور جو نفاذ اسلام کے مطالبے کے مخالف انشاءاللہ ان کو بھگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی ہر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بستی کا ذکر کیا جس کے پاس امن بھی تھا،
امن باہر کا امن، اطمینان بھی تھا یعنی دل کا اطمینان، اور ہر جگہ سے رزق بھی آ رہا تھا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. اللہ مثال دیتے ہیں ایک بستی کی جو امن والی بھی تھی، اطمینان والی بھی تھی، اس کو ہر جگہ سے رزق آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ نے ان سے امن کو چھینا، خوف کو مسلط کر دیا. اللہ نے ان سے رزق کو چھینا، بھوک کو مسلط کر دیا. حضرات گرامی قدر، قیام پاکستان کے بعد اس وطن کو ہم جس راستے پہ چلانا چاہتے تھے، بدنصیبی کے ساتھ بعض سرمایہ داروں نے اور بعض جاگیرداروں نے اس کو اس راستے کے اوپر نہیں چلنے دیا، اور پاکستان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ایک باقاعدہ طور کے پر ایک کھلواڑ کا اڈا بنا لیا. حضرات گرامی قدر، ان کے سرمایے کی قوت اور ان کے اثر و رسوخ کے سامنے علماء کی بہت بڑی تعداد بھی بچ گئی، ان کے ہم نوا ہو گئے، ذاتی مفادات کے لیے ان کے حاشیہ بردار بن گئے. حضرات گرامی قدر، لیکن علماء حق کی ایک جماعت ہر دور کے اندر نفاذ اسلام کی بات کرتی رہی، کتاب و سنت کی عملداری کی بات کرتی رہی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رائے عامہ کی ذہن سازی کے اندر علماء نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کیا، لیکن تاحال پریکٹیکلی اس ملک میں نفاذ اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کا مرحلہ بھی باقی ہے. ہم چاہتے ہیں اس ملک سے شراب کی بھٹیوں کو ختم کر دیا جائے، ہم چاہتے ہیں یہاں پہ زناکاری کے اڈوں کو بند کر دیا جائے، ہم یہاں پہ چاہتے ہیں سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو ختم کر دیا جائے، ہم چاہتے ہیں میرا جسم میری مرضی جیسے نعروں کو یہاں سے مٹا دیا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے تشدد کے راستے کو اختیار نہیں کیا، ہم نے انتہا پسندی کے راستے کو اختیار نہیں کیا، ہم نے گراؤ اور جلاؤ کے راستے کو اختیار نہیں کیا. ہم نے اس ملک کے اندر امن کی بات کی ہے، آشتی کی بات کی ہے، صلح کی بات کی ہے، مذاکرات کی بات کی ہے، مفاہمت کی بات کی ہے، نیگوشیشن کی بات کی ہے، کمیونیکیشن کی بات کی ہے، ذہن سازی کی بات کی ہے، سیاسیات کی بات کی ہے. انشاءاللہ اس ملک کے قبلہ و کعبہ کو پوری طرح مکہ مدینہ کی طرف موڑ کے چھوڑیں گے، اور جو لوگ اس ملک کی جہت کو بدلنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، کیا پریکٹیکلی صحیح معنوں میں ایک آزاد پاکستان جس میں ہر طرح کی فکری آزادی ہو، جس کے اندر اسلام کی عملداری ہو، جہاں پہ حرمت رسول اللہ اور ختم نبوت کے ساتھ ساتھ حرمت صحابہ اور ناموس اہل بیت کا بھی قانون موجود ہو، کہ آپ پریکٹیکلی اس کے لیے انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اس ملک کا جو ہے بالکل سمت کو اور اس کی جہت کو درست کر دیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑی اس سے گریز نہیں کیا جائے گا. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.